میری بات کا نچوڑ یہ ہے، اگر کوئی شخص ہماری نیکی دیکھ کر کے اس پہ عمل کر رہا ہے، اس کو اپنا رہا ہے، اگر کوئی شخص ہماری نیکی کو اپنا رہا ہے تو اس کا ثواب ہمیں ملے گا۔ اگر کوئی شخص ہمارے گناہ کو دیکھ کر کے خود گناہ میں ملوث ہو رہا ہے تو اس کا گناہ بھی ہمیں ہی ملے گا، چاہے ہم دنیا میں ہوں چاہے ہم دنیا سے جا چکے ہوں۔ اللہ اکبر۔ خدا را کوشش کیجئے گا، اکثر و بیشتر نوجوانوں کے نمبر پر سونگ لگے ہوئے ہوتے ہیں، گانے لگے ہوئے ہوتے ہیں، طرح طرح کے گیت لگے ہوئے ہوتے ہیں، معاذ اللہ۔ کوئی فائدہ ہے اس کا؟ کوئی فائدہ ہے؟ کوئی ایک فائدہ آپ بتا دیجئے گا، کوئی ایک فائدہ۔ اور جن حضرات نے اس طرح کے کالر ٹون لگائی ہوئی ہوتی ہے، جب ان کے پاس کسی کا کال آتا ہے وہ ایک دم سے فون بھی نہیں اٹھاتے ہیں۔ ان سے پوچھا جائے کہ بھئی آپ کال آ رہی ہے، آپ کال کیوں نہیں اٹھاتے؟ ارے کوئی بات نہیں، ذرا ان کو ذرا تھوڑا بہت گانا تو سننے دیجئے گا، جو ہم نے گانا لگا رکھا ہے ان کو آپ سننے دیجئے گا۔ کیا فائدہ؟ آپ کا کیا فائدہ ہے؟ فلاں شخص گانا سن رہا، آپ کا کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ بندہ گناہ میں ملوث ہے، اس گانے کو سن کر کے اگر وہ گا رہا ہے تب بھی وہ گناہ کے اندر ملوث ہے، اگر وہ اس گانے کو کاپی کر کے اپنی کالر ٹون پہ لگا رہا ہے تو بھی وہ گناہ کے اندر ملوث ہے۔ لیکن اس میں آپ کا کیا فائدہ ہے یہ بتا دیجئے گا۔ کوئی فائدہ نہیں یار۔ اور کتنا آسان ہے اس کو لگانا اپنے نمبر پہ، اور اس سے بھی زیادہ آسان ہے اس کو ہٹانا اپنے نمبر سے۔ اور انشاءاللہ ہم اس کو ہٹا بھی سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم اس کو ہٹا بھی سکتے ہیں، کیونکہ بہت آسان ہے اس کو ہٹانا، اور ویسے بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ خدا را کوشش کیجئے گا، گناہوں سے دور رہنے کی کوشش کیجئے گا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، اپنے آپ کو راہ راست پر لانے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں لانے کی کوشش کریں۔ ایک دن تو ہمیں لوٹ کر کے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جانا ہی ہے، مرنے کے بعد تو جانا ہی ہے۔ کمال کی بات یہ ہے کہ زندہ انسان اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنی زندگی میں آ جائے، زندہ انسان اپنی زندگی کو مذہب اسلام کے طریقے سے گزارنا شروع کر دے۔ کمال کی بات یہ ہے کہ زندہ انسان اپنے آپ کو مذہب اسلام کا پیروکار بنا لے، مذہب اسلام پر بندہ مومن اپنے آپ کو گامزن کر لے، مومن اپنے آپ کو تمام برائیوں سے، تمام بے حیائیوں سے بچا کر کے اپنے آپ کو مذہب اسلام کے اوپر لے آئے۔ اللہ اکبر۔ ورنہ ایک وقت زندگی میں وہ ضرور آتا ہے کہ جب ہر ایک انسان کو اپنے گناہوں کے اوپر پچھتاوا ہوتا ہے، ہر ایک انسان کو اپنے گناہوں کے اوپر شرمندگی آتی ہے، لیکن جب تک بہت زیادہ وقت نکل جاتا ہے۔ اکثر و بیشتر میں نے مسجدوں کے اندر بزرگوں کو بیٹھے ہوئے اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ آج تو ہمارے جسموں کے اندر جان ہے اس لیے ہم گناہوں کی طرف ملوث ہیں، آج ہمارے جسموں کے اندر طاقت ہے اس لیے ہم گناہ کرتے ہیں، آج گناہ کرنے کی ہمارے اور آپ کے اندر طاقت ہے اس لیے ہم گناہوں کے اندر ملوث ہیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن یاد رکھنا زندگی میں ایک وقت وہ ضرور آئے گا جب جسم کے اندر جان کم ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ جب ہماری عمر 40-50 سال کے اوپر پہنچ جائے گی، جب بڑھاپے کا عالم ہمارے سر پہ آئے گا، اس وقت میں یہ سارے گناہ بندے کو یاد آئیں گے کہ میں نے اپنی زندگی میں کہاں پر کیا کیا، کس کے ساتھ کیا 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 ہے۔ اس وقت میں انسان کو افسوس ہوتا ہے، ہائے کاش میں نے اپنی زندگی میں کیا 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 ہے۔ اور اگر یقین نہیں ہے تو پوچھ کے دیکھ لینا آپ میں سے جس کی بھی عمر 50 سال کے آس پاس ہے یا اس سے پلس ہے، پوچھ کے دیکھ لینا، ذرا بتاؤ کیا گزری ہوئی زندگی کے اوپر آج افسوس ہوتا ہے؟ ان سے پوچھ کے دیکھنا ذرا کہ آپ کی گزری ہوئی زندگی کے اوپر کیا افسوس ہوتا ہے؟ اللہ اکبر۔ میں نے اکثر و بیشتر مسجدوں کے اندر بزرگوں کو بیٹھے ہوئے دعائے استغفار کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور اس طرح نہیں رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے دیکھا ہے، یا اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو بخش دے، یا اللہ میرے گناہوں کو بخش دے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سب سے